یہ آیت مقدسہ بیت المقدس دی بے حرمتی دے متعلق نازل ہوئی ہے، جدا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم دے عیسائیاں نے یہودیاں دے اتے حملہ کر کے انہاں دے سپاہیاں نو قتل کر دیتا، انہاں دے بیوی اور بچیاں نو قید کر لیا، توریت نو جلا دیتا اور بیت المقدس نو ویران کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، بیت المقدس کے اندر ان لوگاں نے نجاستہ سٹ دیتیاں، یعنی پلید چیزاں، اور مزید انہوں نے بیت المقدس کے اندر خنزیر ذبح کیتے۔ انج بیت المقدس خلافت فاروقی تک ویران رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر مسلمانہ نے انہوں پھر بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ دے حق دے وچ نازل ہوئی، کیونکہ ابتدائے اسلام دے اندر شروع دے وچ جڑے مکے دے مشرکین لوگ سن، انہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اور حضور دے غلاماں نو صحابہ نو نماز ادا کرنے تو حج کرنے تو منع کیتا سی، اور صلح حدیبیہ دے موقع تے انہاں نے حج تو بھی منع کر دیتا۔ تے انہاں دے حق دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ کنہ لوگوں دے واسطے؟ جنہ لوگوں نے بیت المقدس نو ویران کیتا، اللہ دے گھر نو ویران کیتا، اللہ دے گھر دی بے حرمتی کیتی، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہے۔ فرمایا این یذکر، کہ ذکر کیتا جائے۔ ذکر دی اندر نماز ہے، خطبہ ہے، تسبیح ہے، بیان ہے، نعت ہے، تلاوت ہے، اور اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر موجود ہے۔ کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی نو بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی زندگی نو حالات نو بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ دے نیک بندیاں دے تذکرے کرنا یہ بھی ذکر ہی ہے،
یہ ذکر دے اندر موجود ہے. یعنی انہاں لوگاں نے بیت المقدس نو ویران کیتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو نماز اور حج تو بھی منع کیتا. تے نماز اور ذکر خدا تو روکنا یہ تے ہر جگہ تے منع ہے، لیکن خصوصی طور تے مسجد وچوں بندے نو روکنا نماز واسطے یا ذکر واسطے یا محفل واسطے، کیونکہ مسجدہ تے اللہ تعالیٰ دے گھر بنائے ہی اس واسطے ہے کہ انہاں دے اندر نماز ادا کیتی جائے یا اللہ دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے. عباس لوگ کہہ دندے ہیں کی ہمیں محفلہ سجا کے بہ جاندے ہیں، مسجد شور ہوندا یہ ہوندا وہ ہوندا ہے. یہ مسجد اس واسطے بنیاں وا کہ بلند آواز نال بیان کیتے جان، نعرے لگائے جان. انہاں لوگاں واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ انہاں مسجداں نو اللہ تعالیٰ نے ایسے واسطے ہی بنایا ہے کہ انہاں دے اندر نماز ادا کیتی جائے یا اللہ دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے. کیونکہ سانو پتہ لگ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی توحید نو بیان کرنا بھی ذکر ہے، اور اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور نبی دے صحابہ اور غلامہ دی زندگی نو پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. جیڑا بندہ مساجد دے اندر کسے بھی ذکر تو محفلہ تو روک دے، انہوں ذرا سوچنا چاہیے کہ اے مسجدہ وچ محفلہ تو روکنا یہ مسلمانہ دا کام نہیں ہے، تے بے ایمانہ دا کام ہے. بے ایمان لوگ سن جڑے مسجدہ نو ویران کردے سی، لیکن ایمان والا مسلمان تے وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دے گھر نو ہر ویلے آباد کرنے دی کوشش کردا ہے. اور میں اور تسی بڑے ہی خوش نصیب ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساڈی ڈیوٹی اپنے گھراں نو آباد کرنے واسطے لگا دیتی ہے. ساڈی ہر ٹائم کوشش ہوندی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال اللہ دا گھر آباد رہے. اللہ دا گھر اے نہیں ہے کہ چھت سونی بنا دیو، کارپٹ بچھا دیو، ٹائلاں لگا دیو، پتھر لگا دیو تے نماز واسطے کوئی آئے نا. اے دی خوبصورتی ٹائلاں دے نال نال، قالین دے نال نال، خوبصورتی دے نال نال اللہ دے گھر دی خوبصورتی یہ ہے کہ اس گھر دے اندر آ کے ایمان والے مسلمان لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنے والے بن جان. ایدی آبادی ذکر خدا دے ذریعے ہے، ایدی آبادی نماز دے ذریعے ہے، ایدی آبادی قرآن دی تلاوت دے ذریعے ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے نماز ادا کیتی جائے اور ایک مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے. اور فرمایا اللہ خائفین، اللہ دے گھر دے اندر جدوں بھی قدم رکھو، جدوں بھی پیر رکھو، ادو اللہ دے خوف کی وجہ نہ رکھو، اللہ تو ڈردے ہویا رکھو کہ مسجد کتے میرے کو بے ادبی نہ ہو جائے، مسجد کے اندر کوئی ایسی گل نہ نکل جائے جی کی وجہ نال مسجد کی بے ادبی ہو جائے تے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جدو مسجد پاک کے اندر داخل ہوندے سی نا تے آپ دا جسم کمبن لگ پیندا سی. آپ نو پوچھا گیا اے علی المرتضیٰ تسی مسجد کے اندر جدو داخل ہوندے ہو تہاڈا جسم کیوں کمبن لگ پیندا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں جدو مسجد وچ داخل ہونا اللہ دے خوف اور ڈر دی وجہ دے نال میرا جسم کمبنا شروع ہو جاتا ہے. اے علی المرتضیٰ کون نے؟ داماد مصطفیٰ نے، داماد رسول نے، امام حسن اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بابا نے اینی عزتہ تے شانہ والے ہون تو بعد بھی مسجد پاک دے اندر آ کے کام دیا اللہ دے خوف اور اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال. لیکن بعض لوگ، بعض مسلمان مسجد دے تقدس نو پامال کر دیندے ہیں،
مسجد دے ادب اور احترام دا کوئی خیال نہیں کیتا جاتا. لہذا مسجد دے ادب اور احترام دا خیال کرنا اے ایمان والیاں دی ڈیوٹی ہے اور ایمان والیاں دی علامت ہے اور ایمان والیاں دا کم ہے. اے مومن دا کم ہے کہ مسجد دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھے. فرمایا فی دنیا خزی کہ جنہ لوگاں نے بیت المقدس نو ویران کیتا، نعوذ باللہ من ذالک دی بے حرمت کیتی، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو دنیا تے ہی رسوا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا تے ہی انہاں نو پکڑ لیا. اور پکڑیا کیویں؟ روایات دے اندر آندا ہے کہ اللہ دا عذاب انہاں تے اس طرح نازل ہویا کہ انہاں نو قتل کر دیتا گیا اور بعض نو گرفتار کر لیا گیا اور خلافت فاروقی اور عثمانی دے اندر ملک شام انہاں دے قبضے دے وچوں نکل گیا اور انہاں نو بیت المقدس دے وچوں ذلیل کر کے کڈیا گیا. جڑا بندہ مسجد نو ویران کردا ہے، مسجد دی بے حرمتی کردا ہے، مسجد نال اس طرح دی حرکات کردا ہے، ظاہر ہے اودے اوتے اللہ دا عذاب تے نازل ہونا ہے اور سکون دی زندگی بسر نہیں کر سکدا، سرخرو والی زندگی بسر نہیں کر سکدا. لہٰذا اس آیت کریمہ تو انہاں لوگاں واسطے بھی درس عبرت ہے جڑے مسجد نال اور مسجد دے نال تعلق رکھن والیاں دے نال نفرت کردے ہیں کہ انہاں لوگاں نے مسجد نال نفرت کیتی سی، اللہ دے گھر نوں ویران کرنے دی کوشش کیتی، اللہ نے انہاں تے اپنا عذاب نازل کر دیتا. لہٰذا سانوں بھی چاہیے مسجد نال جنہ بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ ادب اور احترام دے نال آیا جایا جائے، مسجد دے ادب دا پورا پورا خیال کیتا جائے. اور بعض لوگ جدو مسجد دے اندر مسجد دی خدمت واسطے اعلان ہوندا ہے، سپیکر چلدا ہے، وہ اپنی زبان دے نال اے لفظ کڈ دیندے ہیں، یار انہاں مولویاں نے تے سانوں تنگ کر دیتا، اسی تے مسجد دے گوانڈ مکان لے کے پھس گئے ہیں. بعض لوگ اس طرح دے جملے کہندے ہیں، حالانکہ مولوی مسجد واسطے ہی اعلان کر رہے ہیں، مسجد نو آباد کرنے دے واسطے ہی کوشش کر رہے ہیں. لہذا اس طرح دا جملہ کہنا جاہلانہ انداز ہے، ایمان والیاں دا انداز نہیں ہے. لیکن سارے بندے انج نہیں کرتے، کوئی اکا دکا ہوندے ہیں، انہاں واسطے بھی بس درس عبرت ہے. انہاں نوں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ دے گھر دے نال گھر بنانا بد قسمتی نہیں ہوندی، بلکہ اللہ دے گھر دے نال گھر بن جانا بندے دی خوش قسمتی ہویا کردی ہے.